السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور جناب کیا ہو رہا ہے؟ کلاس کا انتظار تھا؟ اچھی بات ہے، اگر کلاس کا انتظار کر رہے تھے نا تو پھر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کہ ہم کلاس کا انتظار کر رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم کب کلاس اسٹارٹ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کون سی کلاس میں ہیں ابھی؟ کون سی کلاس میں ہے؟ اردو کی کلاس میں، بالکل ٹھیک۔ اور اردو میں ہمیں کیا کام کرنا ہے آج؟ آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل جو ہے وہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے چیپٹر نمبر 7 کا نام کیا تھا بھائی؟ جی ہاں، انسان کا ظلم، جس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ انسان ظالم بھی ہے اور کس طرح کے مظالم انسان ڈھاتا ہے، جانوروں پہ، انسانوں پہ، پھولوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بہت ساری مشقیں اس کی مکمل کر لی۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں جو کام کرنا ہے، میری فیوریٹ ایکٹیویٹی تخلیقی لکھائی، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے سبق کے اور ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 34 پیج نمبر 34 پہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ جلدی سے بتائیے۔ بک اوپن کریں گے، بالکل ٹھیک، تو بک اوپن کیجئے اور سب سے پہلے پیج نمبر 34 نکالیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے۔ تخلیقی لکھائی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن تخلیقی لکھائی میں لکھنا کیا ہے؟ کیونکہ تخلیقی لکھائی میں تو بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ ہم نے خط بھی لکھا تھا نا، خط ہم نے نظم لکھی تھی، ہم نے مضمون لکھا تھا، جی ہاں، تو یہ کہانی لکھی تھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے ہم نے شاید کہانی بھی لکھی تھی۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں خود سے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں تخلیقی لکھائی میں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمیں کیا لکھنا ہے، کون سی نئی چیز ہم آج سیکھنے والے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے۔ تو جلدی سے میرے ساتھ آ جائیے صفحہ نمبر 34 پیج نمبر 34 پہ، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو دیکھیں ہم کہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ تخلیقی لکھائی میں آج۔ چلیے میرے ساتھ پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ تخلیقی لکھائی، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ 2 یا 3 افراد کا کسی ایک موضوع پر گفتگو کرنا مکالمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جانور پسند ہے اور آپ خرگوش پالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ کی اجازت نہیں ہے۔ والدہ اور اپنے درمیان 10 جملوں کا مکالمہ لکھیے اور اپنی والدہ کو خرگوش پالنے کے لیے راضی کیجیے۔ جی، تو سمجھ میں آیا کہ ہمیں تخلیقی لکھائی میں لکھنی کیا چیز ہے؟ جی ہاں، ہمیں مکالمہ لکھنا ہے، یعنی ہم کیا کرنے والے ہیں؟ مکالمہ نگاری کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے بیچ کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی اپنا جو سبق ہمارا چل رہا ہے انسان کا ظلم، اس میں کس کے بیچ میں تھی مکالمہ نگاری یا مکالمہ بازی؟ کس کے بیچ میں ہو رہی تھی؟ لومڑی اور بلی کے درمیان، ٹھیک ہے؟ ایک بات چیت تھی، کچھ لومڑی کہہ رہی تھی، کچھ بلی جواب دے رہی تھی، یہ مکالمہ کہلاتا ہے۔ تو ہمیں ایسا ہی مکالمہ لکھنا ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہمیں ٹاسک دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں خرگوش پالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب خرگوش پالنا ہے لیکن امی اجازت نہیں دے رہی، تو اب امی کو کیسے منائیں گے؟ بہت چھوٹے کم مکالمے لکھنے ہیں 10 جملوں پہ، زیادہ لمبے جملے یا بہت زیادہ ہمیں نہیں لینے ہیں مکالمے، 10 جملوں میں ہی ہمیں اپنی بات کو پورا کرنا ہے، ٹھیک؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب آتے ہیں کہ ہم کریں گے کیسے شروعات اس کی۔ ہم ایسے شروع کریں گے کہ ہمیں مکالمہ لکھنا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے اور میری والدہ کے درمیان، یعنی میری امی کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہوگی، مجھے وہ بات چیت سوچنی ہے، ٹھیک؟ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اس کے لیے ایک خاکہ ترتیب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ خاکہ ہم آپ کو پتا ہے نا، جب بھی ہم کوئی تخلیقی لکھائی کی مشق کرتے ہیں ہم سب سے پہلے خاکہ بناتے ہیں اور خاکہ تیار کرتے ہیں، جس میں ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ہم آج بھی ایک خاکہ بنائیں گے، اس خاکے میں ہم الفاظ اکٹھے کریں گے اور مکالمے اکٹھے کریں گے جو میرے اور میری والدہ کے درمیان ہونے والے ہیں۔ تو پھر تیار ہیں آپ؟ ہم مکالمے اسٹارٹ کریں خاکہ بنانا۔ چلیے، تو اب ہم دیکھتے ہیں
کہ ہمارے پاس آج کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں لکھنا کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے. چلیے, ہم نے ایک مکالمہ لکھنا ہے, اس میں مین کیا چیز ہے؟ خرگوش. اب آپ اس مکالمے کو کوئی بھی عنوان دے سکتے ہیں. میں نے عنوان دے دیا خرگوش, آپ دے دیجئے میرا خرگوش یا میرا پالتو جانور, کوئی بھی عنوان ہو سکتا ہے آپ کے مکالمے کا. ٹھیک ہے, آپ عنوان کوئی بھی دیجئے, خرگوش دیجئے یا جو آپ کو اچھا لگے عنوان, آپ کے مکالمے کے حساب سے آپ کو یہاں عنوان لکھ دیتے ہیں. میں نے لکھ دیا خرگوش. ٹھیک ہے, کیونکہ مین جو ہمارا موضوع ہے میرے اور امی کی درمیان بات چیت کا, وہ خرگوش ہے. چلیے, اب ہمارے پاس جو ہمیں سب سے پہلے چیز سوچنی ہے وہ یہ کہ یہ مکالمہ میرے اور امی کے درمیان ہوا کہاں پہ. ٹھیک ہے, کیا ہم باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم گھر میں تھے, تو کون سا وقت تھا. ایک ماحول سوچنا ہے میں نے. ٹھیک ہے نا, ایک منظر سوچنا ہے کہ کس وقت یہ مکالمہ میرے اور میری امی کے درمیان ہوا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں وقت سوچوں کون سا, ناشتے کے بعد کا. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں پہ اس خاکے میں لکھ دیا کہ ناشتے کے بعد, یعنی ہماری بات چیت جو شروع ہوئی وہ ناشتے کے بعد ہوئی. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ ایک پوائنٹ اپنے خاکے میں لکھ دیا. اب اس کے بعد کیا بات چیت شروع ہوئی. اچھا, ایک چیز اور بہت ضروری ہے مکالمے میں, وہ ہے کردار کا ہونا. اب اس مکالمے میں کون سے کردار موجود ہیں؟ میں اور میری والدہ یعنی میری امی. تو جب ہم مکالمہ لکھیں گے تو امی اور میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں گی. جب میرا کہی ہوئی بات آئے گی, میرا مکالمہ ہوگا تو میں لکھیں گے. جب میری والدہ کا, امی کا ہوگا تو ہم امی لکھیں گے. ٹھیک ہے, چلیے پھر ہم یہاں پہ اور کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی بات چیت اور کیا ہوئی ہوگی. اپنا مکالمہ بھی لکھیں گے, ساتھ امی کا بھی لکھیں گے. اب میں نے یہاں لکھا کہ میں نے کیا کہا ہوگا, میں نے امی سے یہ کہا کہ بھئی میرے دوست نے خرگوش پالا ہے. ٹھیک ہے نا, دوست کے پاس خرگوش ہے. ٹھیک, تو مجھے بھی پالنا ہے. یہ بات میں نے امی سے کہی. امی نے کیا جواب دیا؟ نہیں, امی نے سب سے پہلے ہی منع کر دیا بھائی فوراً. تو امی نے جواب دے دیا اس بات کا نہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ لکھ دیا یہاں پہ. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں نے امی سے کہا کہ بھئی مجھے جانور پسند ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے میں پالنا چاہتا ہوں خرگوش یا پالنا چاہتی ہوں خرگوش. تو امی نے کیا کہا کہ بھائی مجھے گھر میں جانور رکھنا پسند نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ میں نے یہاں لکھ دیا کہ امی نے یہ کہا کہ گھر میں نہیں. ٹھیک ہے نا. اور کیا بات ہوئی ہوگی کہ میں نے امی سے کہا کہ اچھا گھر میں نہیں تو میں الگ گھر بناؤں گی یا الگ گھر بناؤں گی. ٹھیک ہے نا, خرگوش کے لیے. تو میں نے یہ پوائنٹ بھی یہاں پہ لکھ دیا. اب اس بات کے جواب میں امی نے کیا کہا کہ بھائی اگر الگ گھر بنائیں تو بھائی خود خیال رکھنا, میں کچھ نہیں کروں گی پھر اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوائنٹ بھی میں نے یہاں لکھ دیا کہ امی نے جواب دیا خود خیال رکھنا پڑے گا. تو میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا. اور کیا بات چیت ہوئی ہوگی, اور یہ بھی ہوئی ہوگی کہ میں نے امی کو بولا کہ بھئی مجھے امی کو راضی کرنا ہے نا. تو میں نے امی سے کہا کہ امی خرگوش بالکل نقصان نہیں پہنچاتا, بہت معصوم سا جانور ہے. تو میں نے یہ بات بھی یہاں لکھ دی کہ وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو امی نے اس کا جواب دیا کہ نقصان کی بات نہیں, بھئی مجھے گندگی نہیں پسند. ظاہر ہے جب گھر میں جانور ہوگا گندگی ہوگی, تو امی نے کہا جواب دیا ہوگا کہ بھئی نہیں گندگی نہیں پسند ہے مجھے. تو یہ پوائنٹ بھی میں نے یہاں لکھ دیا. پھر اس کے بعد اور میرے اور امی کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہوگی. ہاں, ایک بات اور اہم کہ میں امی کو راضی کر رہی ہوں, تو مجھے یہ بھی تو کہنا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا خرگوش سے فارغ وقت میں کھیلوں گی. ٹھیک ہے, یعنی اپنی پڑھائی کو متاثر نہیں ہونے دوں گی. تو میری امی نے کہا کہ بالکل پڑھائی متاثر نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے یہ پوائنٹ بھی یہاں لکھ دیا. ٹھیک ہے, اور ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ ہم اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ میں نے امی سے کہا آخر میں کہ بھئی ٹھیک ہے پھر مجھے اجازت ہے خرگوش پالنے کی, آپ اجازت دے رہی ہیں. تو امی نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن شکایت نہیں ہونی چاہیے مجھے کوئی. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ پوائنٹ بھی یہاں لکھ دیا. صحیح ہے. تو اس طرح دیکھیں ہم نے کتنے سارے پوائنٹس اکٹھا کر لیے جو ہم مکالمے میں اپنے استعمال کریں گے, یعنی جب ہم جملے بنائیں گے. ٹھیک, یعنی ہمیں آگے جا کے ان تمام نکات پہ, ان تمام پوائنٹس پہ جملے بنانے ہیں. ابھی صرف ہم نے معلومات اکٹھی کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے,
آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس خاکے کو اپنی کاپی میں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور مکالمہ آتا ہے کہ آپ نے امی کو کوئی اور ریزننگ دے کے، کوئی اور وجہ بتا کے راضی کرنا ہے، تو وہ آپ اس میں ایڈ کر لیجئے اس کا پوائنٹ بھی، ٹھیک ہے؟ اور ہم آگے کیا کریں گے؟ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان پوائنٹس پہ، ان نکات پہ جو ہم نے آج اکٹھا کیے ہیں، ان پہ ہم جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ کام اپنا مکمل کر کے رکھیے اپنی کاپیز میں، اور اس کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.